یہ میں جب چھوٹی تھی نا تو ہم سے نا 3 محلے چھوڑ کے نا میری امی کی نا ایک فرینڈ رہتی تھی نا، 2 بیٹیاں تھیں نا ان کی، تو میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی زرناب، ان کی بیٹی۔ اب زرناب کو نا بچپن سے نا کوئی انگلش میڈیم بننے کا بہت شوق تھا، میرے خیال سے کو دل میں لگتا تھا کہ پیدا تو وہ یہ ملکہ الزبتھ کے گھر ہوئی ہے، غلطی سے کڈنیپ ہو کے لاہور پہنچ آئی ہے۔ اتنی کوئی وہ لڑکی راج کے چھوڑی تھی، صبح آ کے نا میں گڈ مارننگ بولتی تھی، بریک کے بیٹھ کے انگلش کی کتابیں پڑھتی تھی اور بولو کیا پکڑنا پکڑائی کھیلو تو کہتی تھی آئی ایم بزی۔ یہ کوئی ہم لوگ ہوئی ہیں نا 8th کلاس کے اندر نا، تو اس کے باپ نے بھی زمینیں شمینیں بیچی، گجرانوالے کے اندر یہاں جا کے پیٹرول پمپ خرید لیے 2، اور ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے آنا سٹارٹ ہو گئے۔ کچھ اس کے باپ نے نا 5-7 سال لگا کے پیسے پوسے جوڑے، ڈیفینس کے اندر کوٹھی بنائی، اور وہ لوگ ڈیفینس کے اندر شفٹ ہو گئے۔ ادھر وہ ڈیفینس میں شفٹ ہوئی، ادھر اس کو لگا کہ وہ تو مریم نواز شریف بن گئی ہے۔ یہ اس کے ڈیفینس میں شفٹ ہونے کی ریٹ تھی، وہاں پہ وہ زرناب سے XARNAB ایکسرناب بن گئی، ایکسرناب بیگ آن فیس بکس۔ اب کوئی وہ کتوں جتنی نلائق تھی عورت، اس نے بہت ہاتھ پیر مارے کہ وہ کسی مہنگے سے اسکول میں شفٹ ہو جائے جہاں وہ ماڈرنز ہونے کا پریٹینڈ کر سکے، مگر قسمت تھی اس کی ہمارے ساتھ ہی رہی، پھر ہمارا دماغ کھاتی رہی۔ اب جب انہوں نے 2-4 پیسے جوڑ لیے تو انہوں نے بولا ہماری بیٹی کو پڑھ لے کے آگے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی مہنگے سے گھر میں اس کا رشتہ کر دیں گے، سٹ رہے گی، وہ بڑی نان سیریس ہوگی اسٹڈیز میں۔ خیر انہوں نے اپنے ڈیفینس والے گھر میں شفٹ ہونے کے 2 سال کے بعد بھی پیسے پوچھے جوڑ کے فرنیچر رکھا، تو ہم سب کو بلایا ذرا چوریاں مارنے کے لیے، جا کے دیکھو ہم لوگ کتنے امیر ہیں۔ ڈرائنگ روم کے اندر وہ سلور رنگ کے صوفے نہیں ہوتے جہیز و شادیوں والے، وہ جن کے اوپر نیلے پیلے نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ساتھ موتیوں والے پردے اور اوپر لشکاروں والی جالیں لٹکائی ہوئی، چیزوں کے اوپر سے پلاسٹک کی شیٹیں بھی نہیں ہٹائی ہوئی تھی۔ صاف نے بتایا کہ یہ چیز اتنے لاکھ کی، یہ چیز اتنے لاکھ کی ہے۔ میں تو آخر پتھیٹ ہی ہوگی، میں نے بولا اوپر جو پلاسٹک کی شیٹ لگائی تھی وہ کتنے لاکھ کی ہے۔ ہماری قسمت میں اکثر کی بکواسیات برداشت کرنے کا تھوڑا بہت اور بھی لکھا ہوا تھا، تو اللہ نے اسی کی طرح کے نا کسی نے دولتی سے خاندان میں اس کا رشتہ کرا دیا جن کی گھیشی کی فیکٹریاں تھیں۔ روزانہ وہ ہم بیچاری غریب لڑکیوں کو بیٹھ کے بتائے کہ میں اپنا برائڈل ویئر فلاں ڈیزائنر سے کراؤں گی، برائڈل میک اپ میں اپنا فلاں جگہ سے کراؤں گی، ہنی مون میں اپنا جاپان جا کے بناؤں گی، ہوگی پر اس کی شادی خوب ہم سب کو جلا کے گئی کہ میں تو مرم ابرو سے تیار ہوئی ہوں۔ ساری لڑکیاں بولے ہائی کتنی کیا چیز لگ رہی تھی، میں نے بولا اس منہ کے اوپر کوئی 4 کلو کی بیس لگایا اب بھی اچھا نہ لگے۔ خود تو پڑھائی کے بیچ میں شادی کر کے دفان ہوگی، مگر روزانہ اپنے بری کے جوڑے زیورات سمیت پہن کے لات پات تیار ہو کے یونیورسٹی آ کے ہم سب کو جلاتی۔ تم لوگ کب کرو یہ شادی؟ یہ مجھے اب اپنی اس نے شادی کے کوئی 10 مہینے کے بعد کنٹیکٹ کیا ہے پچھلے دنوں کہ شمیلا آئی نیڈ فیورز۔ اس نے مجھے بولا کہ شمیلا میں بھی باہر آ کے اپنی اسٹڈیز کنٹینیوز کرنا چاہتی ہوں، آئی نیڈ یور فیورز، ہیلپ می ود دی اپلیکیشنز۔ میں سوچوں یہ ہوا کیا؟ تب جا کے مجھے پتا چلا کہ اس کا میاں تھا لوفر، شادی لڑکیوں کے ساتھ اس کے چکر، اور گھر آ کے اس سے بدتمیزیاں بھی کیا کرتا تھا۔ دل تو میرا بہت جا کے اس کو بولوں کہ اپنی اپلیکیشن کی ٹاپس پہ لکھو I got my bridal makeup from Maram Nabru، مگر میں کچھ نہ بولی بیکاز شمیلا ناٹ جیلس گرل، شمیلا گڈ گرل۔ مورل آف دا اسٹوری، وہ تمام عورتیں جن کو لگتا ہے کہ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں تو ان کی لاٹری نکل آئی ہے، behave yourself and control yourself and don't make jealous your poor query friends، کیونکہ شادی جو ہے نا وہ ایک اندھیرے کا ڈنڈا ہے، یا وہ لگتا ہے یا وہ نہیں لگتا، اینڈ جب وہ نہیں لگتا we are the ones who supports you back in life، okay؟ اکثر ناب جیسی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں نا تو سوچتی ہوں کہ چلو میرے ساتھ زندگی میں اتنی بری تو نہیں ہوئی نا، اسے تو اکیلی ہی اچھی ہوں۔